أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں اور اپنے اسباق کے اوپر بہت محنت کر رہی ہوں، جو نئی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ان کو بہت سیریسلی لے رہی ہوں، وقت دے رہی ہوں اور محنت کر رہی ہوں، کیونکہ تبھی جب تک ہم وقت اور محنت نہیں دیں گے، یہ دو چیزیں نہیں دیں گے، نتائج وہ بالکل حاصل نہیں ہوں گے جن کو کی سوچ کے میں نے یہ کورس شروع کیا تھا یا آپ نے یہ کورس جوائن کیا تھا۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے پھر ایک بار فعل امر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ فعل امر بنانے کا آپ کو طریقہ بتایا تھا، آج قرآن سے اس کی مثالیں لے کے آئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارا فعل امر ہم کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، کہ تبھی ہمیں پتہ چل پائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ حکم دے رہا ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے فعل مضارع سے بنتا ہے۔ کیوں مضارع سے بنتا ہے؟ کیونکہ پاسٹ میں کسی کو حکم نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ حکم دینے کے لیے ضروری ہے کہ پریزنٹ ہو، یا فیوچر میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم یہ کام کر لینا، ہے نا؟ فیوچر میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے کہ 3 دن بعد یہ کام کر لینا، تو پریزنٹ یا فیوچر میں ہی حکم دیا جائے گا، اس لیے فعل مضارع ہم لیتے ہیں۔ دوسرا حاضر، حاضر مطلب سیکنڈ پرسن، فعل مضارع سے لیں گے اور حاضر کے صیغوں سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ حاضر کے صیغوں سے بنے گا، حاضر مطلب سیکنڈ پرسن، سیکنڈ پرسن مطلب تم والے الفاظ سے، سامنے والے سے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم حکم دیں گے یا اس سے ہم دعا کے لیے کہیں گے، ریکویسٹ یا حکم۔ میں دونوں ہی چیزیں لکھ دوں، یہاں فعل امر کا مطلب ہوتا ہے حکم پلس ریکویسٹ، دونوں چیزیں۔ حکم مطلب آرڈر۔ تو حاضر کے 6 الفاظ ہوتے ہیں، جیسے واحد کا ہو گیا، پہلے میل کا دیکھ لیتے ہیں، میل میں واحد کا، پھر ڈوئل کا اور پھر پلورل کا۔ اسی طرح فیمیل میں واحد کا، ڈوئل کا اور پلورل کا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان 2 سے زیادہ امر آتے ہیں اور انہی 2 کو بس آپ سیکھ لیجئے، واحد والا اور پلورل والا، اور وہ بھی مذکر والا، ٹھیک ہے؟ بس یہ 2 آج ہم آپ کے لیے قرآن سے اس کی مثالیں لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں یہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بتایا کیا تھا، طریقہ کیا تھا کہ آپ لے لیں گی، میں یہ والا ورڈ بس لے رہی ہوں، یہ 1 والا ورڈ یہاں لیا میں نے، فعل مضارع کا فعل مضارع کا میں نے یہ فرسٹ والا ورڈ لے لیا، تم کرو، یہ فا عین لام کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کسی کام کو کرنا، تو اس کا میننگ ہو گیا تم کرتے ہو یا کرو گے۔ کیا میننگ ہوا اس کا فعل مضارع کا؟ تم کرتے ہو یا کرو گے۔ اب مجھے اس سے امر بنانا ہے، حکم کا ورڈ، امر کا ورڈ بنانا ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے، ساکن سے تو کوئی لفظ
پڑھا نہیں جا سکتا. اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں تب تو پڑھ لیں گے, پیچھے سے کوئی ورڈ آ رہا ہے تو اس سے ملا کے پڑھ لیں گے, لیکن یہیں سے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھا نہیں جائے گا. ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ ایک حمزہ لے کر آتے ہیں, اور اس حمزہ کو اب حرکت چاہیے, کسی بھی حرف کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر کوئی حرکت, کوئی علامت حرکت کچھ ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے مجھے حرکت ہی چاہیے, کیونکہ حرکت کے ساتھ ہی کوئی لفظ شروع ہو سکتا ہے, حرکت مطلب پڑھا جا سکتا ہے. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ زبر زیر پیش, بس یہ 3 حرکات ہیں. یہ سکون جو ہے وہ حرکت نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو رک جاتا ہے نا, حرکت سمجھ نہیں نا, موومنٹ. تو زبر زیر پیش ان الفابیٹس کو حرکت دیتے ہیں. تو کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرسٹ الفابیٹ پہ حرکت ہو, سکون نہ ہو. اسی وجہ سے مجھے یہ حمزہ لانا پڑا. تو اب اس لفظ میں جا کے دیکھیں گے جو وہاں پہ سب سے پہلی حرکت نظر آ رہی ہے, اس کے حساب سے اس حمزہ کو حرکت دے دیتے ہیں. اگر زبر اور زبر اور زیر ہے تب حمزہ پہ کیا دے دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. اگر سب سے پہلی حرکت پیش ہے تو حمزہ پر پیش دے دیتے ہیں. یہ ہے رول, یہ ہے رول حمزہ پہ حرکت کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں نے دیکھا زبر ہے تو زیر دے دیا. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں کیا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. اگر حرکت ہے تو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ بن گیا افعل. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر یہ تھا, سبھی لکھوں, اگر یہ تھا تفعلو, تو یہ ہٹا, یہ گرا دیا, بچ گیا ہمارے پاس حمزہ لگایا. یہاں زیر دکھ رہی ہے, سب سے پہلی حرکت زیر دکھی تو یہاں زیر لگا دیں گے اور پھر اس کو ساکن کر دیں گے. تیسرا پیٹرن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں عین کلمہ کی عین پہ حرکت چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عین پہ حرکات چینج ہو رہی ہیں, اور یہ سب مضارع کے ہی الفاظ ہیں, میننگ سب کا سیم ہوتا ہے, اس سے میننگ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بس وہ کچھ حروف عین پہ زبر لیتے ہیں, کچھ زیر لے لیتے ہیں, کچھ پیش لیتے ہیں, یہ ان روٹ لیٹرز کی مرضی ہے. لیکن میننگ پہ جیسا کہ میں نے یہ کوئی بھی فرق نہیں, یہ نہیں کہ زبر ہے تو کچھ کوئی ایڈیشنل میننگ ہے, زیر ہے, نہیں, میننگ سب کے سیم ہے. تا ہٹایا میں نے, بچا میرے پاس اب پہلی حرکت ہم کو پیش دکھائی دے رہی, پہلے حمزہ لگا لیں, پہلی حرکت ہمیں پیش دکھائی دے رہی ہے تو ہم اس کے اوپر پیش لگا لیں گے. افعل بن گیا. تو یہ ہو گئے آپ کے 3 امر کے الفاظ ڈفرنٹ وزن پر, افعل, افعل, افعل. ٹھیک ہے, اور انہی پہ آج ہم دیکھیں گے. نام اور رول نمبر کے ساتھ آئیں پلیز. یہ آپ نے دیکھیں افعل, اور آج تو ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں, افعل, افعل اور افعل, یہ تینوں میں نے آپ کو بنا کے دکھائے. اب چلتے ہیں. اچھا, میں یہاں ٹیبل لے کے آئی تھی, یہاں پہ میں آرام سے بنا سکتی تھی. چلیں کوئی نہیں. یہ ہے قرآنی الفاظ. آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہندی میں نے نہیں لکھا ہے. ہندی والے لوگ اپنا پیپر پین ریڈی رکھے, میں جب یہاں پڑھوں گی بخش دے تو پھر وہ لکھ لے. اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے با, خا, شین اور دال یا
لکھ ہی لیں گے وہ بعد میں، کیونکہ ایک کالم جب میں اور بنا رہی تھی تو چیزیں پھر اتنی کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہندی میں آج لکھ کے نہیں لا پائے، لیکن انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں لے کے آؤں گی۔ تو آپ اپنی نوٹ بک میں یہاں پہ جہاں اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ ہندی میں لکھ لیں گے، اور اس کو اسی طرح دیکھیں سارے الفاظ آرام سے کر لیں گی۔ اگر کوئی نہیں آئے تو آپ مجھے میسج کر دیجئے گا کہ اس سلائیڈ میں جو الفاظ ہیں وہ آپ مجھے پڑھ کے بھیج دیں تو میں پڑھ دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں نہ صرف فعل امر دکھا رہی ہوں بلکہ وہ مضارع کا وہ لفظ بھی لے کے آئی ہوں جس سے یہ بنا ہے۔ یہ تغفرو سے بننا تھا، میں تو اس کا پہلا والا ہی لے کے آ گئے ہم، ٹھیک ہے، تغفرو سے فعل مضارع ہی لے کے آ گئے، میں حاضر کا نہیں لے کے آئی، مجھے اس کو سب کو تا کرنا چاہیے تھا۔ ابھی مجھے جب پڑھا رہی ہوں تب لگ رہا ہے کہ اس کو مجھے اس کا کرنا چاہیے تھا۔ چلے تو یہ یغفرو اس کا پہلا والا لفظ ہے، حاضر کا کیا ہوگا؟ یہ تغفرو ہوگا، یہ سارے یا جو ہے وہ تا ہوں گے، اس سے یہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر یہ علامت یہاں سے ہٹی، اب یہ غین تھا، غین فا اور را، یہ دیکھیں یہاں پر، اور یہ حمزہ لگایا، پہلی حرکت زیر تھی تو زیر دے دیا اور اس کو ساکن کر دیا۔ طریقہ اب میں بار بار نہیں بتا رہی ہوں، بس اب یہ پڑھ رہی ہوں، اغفر، ٹھیک ہے، اغفر، تو اس کا روٹ لیٹر ہے غین فا را، مطلب کیا ہوا؟ بخش دے، اور یہ سورہ البقرہ میں آپ کو آیت نمبر 286۔ پھر ارحم، را حامیم، رحم فرما، سورہ المومنون کی آیت نمبر 118۔ تو اس کو آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ اغفر اور پھر یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اغفر بخش دے، اغفر بخش دے، ٹھیک ہے، ارحم رحم فرما، ارحم رحم فرما۔ تو بہت ساری یہ دعاؤں میں آئے گا، سب یہ دعا کے، کیونکہ سنگولر میں ہم اللہ واحد اللہ ہے نا، تو ہم اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ سب یہ دعاؤں میں آتا ہے، یہ سب دعاؤں میں آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب دعائیں کریں گی تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو یہ والے کالم آپ کو یاد کرنے ہیں، فعل امر اور اردو یا ہندی ترجمہ۔ زدنی، اب اس میں زد تھا، بس یہ زد ہی ہے، یہ تو یا آیا رب زدنی علما، وہاں سے لیا میں نے، تو زد آپ کا فعل امر ہے، اور یہ مجھے لگنے کی وجہ سے یہ نون بھی آیا ہے، تو آپ یاد کریں زدنی، مجھے زیادہ دے، کیا زیادہ دے؟ علم۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اسی طرح ادخلنی، یہ ایک دوسری طرح کا فعل امر ہے، فعل ہے جو کہ آپ نے نہیں کیا، تو اس لیے اس کو ابھی آپ کو میں یہ والا نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں گی کہ یہاں پہ زیر ہے اور یہاں پہ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبر دیکھیں آپ، یہ حمزہ یہ والا نہیں ہے، دیکھ رہی ہیں، یہ حمزہ ہم نے لگایا ہے، یہ حمزہ اس فعل کا پارٹ ہے، لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حمزہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور زبر کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جہاں پہ ہم حمزہ لے کے آتے ہیں تو حرکت بھی پھر ہم کو لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس حمزہ کی زیر تو رول کے حساب سے لگ رہی ہے، اور یہ حمزہ اپنی حرکت کے ساتھ ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ادخلنی، آپ بہرحال اسی طرح یاد کریں، ادخلنی، مجھے داخل فرما، ادخل یہ ہو گیا آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک فعل امر، اور یہ یا ہو گیا آپ کا مجھے، اور یہ نون ان دونوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا اپنے سے پہلے، یہ یا جو ہے اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ادخل کہہ رہا تھا میں تو ساکن ہی رہوں گا، کیونکہ میں تو امر ہوں، میں تو حکم ہوں، مجھے تو ساکن ہونا ہے، تب یہ نون بیچ میں آتی ہے ان دونوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے۔ نون کہتی ہے ٹھیک ہے تم ساکن رہو، زیر میں لے لیتی ہوں، اور زیر پھر یا کو مل جاتی ہے، اور یہ ادخل جو ہے وہ ساکن بھی رہ جاتا ہے۔ تو یہ نون آتی ہے بچاؤ کا کام کرنے کے لیے، ان دونوں کی
کے اندر ٹسل چل رہا ہے نا، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس لڑائی جھگڑے کو بچانے کے لیے یہ نون آتا ہے. تو یہ اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. اب آپ کو تو پتا ہے نا، واو قاف یا کا مطلب ہوتا ہے بچانا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وقینی عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ اس نون کو پھر کہتے ہیں نون وقایا، بچاؤ کرنے والا نون آتا ہے. آج میں نے سوچا آپ کو نام بھی بتا دوں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھیے کہ ادخل ہے امر کا، اور یا ہے مجھے، میں اپنے لیے دعا کر رہی ہوں، تو یہ نون بیچ میں ایکسٹرا آتا ہے. اسی طرح اخرج امر کا ورڈ ہے، یا ہے مجھے والا، اور یہ نون ان دونوں کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے آیا. یہ نون زیر لے لیتا ہے، اس سے اس کا ساکن بھی قائم رہ جاتا ہے اور یا کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو اخرجنی مجھے نکال. سورہ الاسراء کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ اگر کوئی ڈھونڈے تو پتا چلا یہ سورہ ہی نہیں مل رہی ہے قرآن میں. انڈو پاک مصحف میں بنی اسرائیل ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے ہے وہ سورہ، اور عثمانی مصحف میں سورہ الاسراء، دونوں ہی نام ہیں. پھر اشرح، تو اشرح شین راہا کھول دے، اور یہ میں نے اپنی دعا سے جو شروع میں پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری. اب یہ دیکھیں ربش، اب چونکہ پیچھے ربی سے تو پھر مجھے اس حمزہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے دیکھیں گے آپ دعاؤں میں پھر یہ حرکت لگی بھی نہیں رہتی ہے. لیکن اگر یہیں سے پڑھنا ہے تب مجھے لگانا ہوتا ہے. اب اس کو پڑھ لیں گے ربش رہ، اس حمزہ کو پھر نہیں پڑھا جاتا کیونکہ یہ حمزہ تو لگایا گیا ہے اگر ہم کو اس لفظ کو یہیں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ربش رح لی، اب اس کا لفظ کیا ہو گیا، اشرح کھول دے. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کھول دے میرا سینہ. طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25. یسر، اب آپ دیکھیں، چلیں اس کو میں دکھا دوں کہ کبھی کبھی حمزہ کیوں نہیں آتا. یہ وجہ تھی کہ میں یہ لانے کا میں نے سوچا کہ یہاں پر یہ یو، جب یہ یو ہٹایا ہم نے تو یہ یا ہمارا جو لفظ بچا وہ زبر کے ساتھ ہے، ساکن نہیں تھا، تو اس لیے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں پڑی. لاسٹ کلاس میں بھی یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو. تو یہ بس اس کے بعد جب امر بنا تو بن گیا یسر، آسان کر دے. پھر وحلل آپ پڑھتی ہیں، وحلل پیچھے اور کھول دے. جب وہ آگے آیا تو یہ والا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا پھر، اور ہم ڈائریکٹ اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں وحلل. یہ حمزہ لکھا رہتا ہے، یہ حمزہ لکھا رہتا ہے وداؤٹ حرکت، اور لوگوں کو یہ رول پتا ہوتا ہے تو اگر وہیں سے پڑھتے ہیں تو احلل پڑھ لیتے ہیں، ورنہ وحلل، ٹھیک ہے. وحلل کھول دے. ہب، اب اس کا روٹ لیٹر ہے واو جو کہ بیمار حرف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب آپ کو یہاں پہ تو واو نظر بھی نہیں آ رہا ہے نا، یہ علامت ہے، تو یہ تو ہٹ گئی. اور اس کے بعد یہ بچا آپ کے پاس ہب، ساکن کرنے کے بعد. تو یہ پہلا لفظ آپ کا کیا تھا، حرکت کے ساتھ تھا، تو ضرورت نہیں ہوئی کہ بنایا جائے. تو یہ ہو گیا ہب عطا فرما، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8. پھر تقبل، اس میں بھی جب یہ ہٹا تو جو پہلا لفظ بچا تھا وہ کیا تھا ہمارا، حرکت کے ساتھ تھا، تقبل. تو یہ تقبل اللہ منی ومنکم، کہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور ہم سب کی، آپ کی طرف سے یہ دعا دی جاتی ہے ان امیجز میں. تو یہ تقبل، تو یہ پہلا لفظ جو ہے یہ اسی کا ہے، فعل کا ہے جو کہ حرکت کے ساتھ آیا، اس لیے حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، بس اس کو ساکن کر کے بنا لیا گیا. روٹ لیٹر ہے قاف با لام، قبول فرما. سورہ البقرہ آیت نمبر 127.